الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 65 اور 66 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ان آیات میں اللہ جل شانہ نے یہودیوں اور عیسائیوں کا رد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر ہیں، عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے ان دونوں کی نفی فرمائی، رد فرمایا اس انداز سے کہ ابراہیم علیہ السلام تو تمہاری کتابیں تورات اور انجیل کے نازل ہونے سے بھی کئی سال پہلے دنیا میں جلوہ فرما ہوئے، تو جو تمہارے بعد میں آنے والا ہو اس کے بارے میں تو چلو اس طرح کا نظریہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ ہمارے دین پر ہے، لیکن جو تم سے پہلے دنیا سے چلے گئے اور تمہاری کتابوں کے نازل ہونے سے بھی پہلے اس دار فانی سے پردہ کر گئے، وہ کیسے تمہارے فالوور بن سکتے ہیں، وہ کیسے تمہارے دین پر ہو سکتے ہیں؟ تو اس چیز کا یہاں پہ اللہ جل شانہ نے اظہار فرمایا، ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بحث کیوں کرتے ہو، ان کے خلاف آپس میں جھگڑے میں کیوں مبتلا ہوتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی، ان سے پہلے تو نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے کہ ایک بندہ تمہاری کتابیں اور تمہارے دین سے بھی کئی سال پہلے دنیا سے چلے گئے اور کوئی تھوڑا فرق بھی نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا آپس میں کم و بیش 700 سال کا فرق ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے 700 پہلے اس دنیا سے جلوہ گر ہو گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کم و بیش 1000 سال بعد دنیا میں آئے، یعنی عیسائیت کے شروع ہونے سے کم و بیش 1700 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، تو جو ان سے 700 یا 1700 صدیاں پہلے گزر چکے، وہ ان کے دین کے پیروکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہی بیان کیا ہے کہ کیا تمہیں اتنا شعور نہیں ہے، اتنی عقل نہیں ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام تمہاری کتابوں کے نازل ہونے سے بھی کئی صدیاں پہلے دنیا میں آئے اور اس دنیا سے تشریف لے گئے، وہ تمہارے دین پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یقیناً وہ تمہارے دین پر نہیں ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے اس انداز سے ان کا یہاں پہ رد فرمایا کہ جو تم سے پہلے آ گئے اور تمہاری کتابوں کے نازل ہونے سے بھی پہلے دنیا سے چلے گئے، وہ تمہارے دین پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر اگلی آیت میں ارشاد فرمایا
हा अंतुम हाउलाई हाजजतुम फीमा लकुम बिही इल्म, सुनो तुम वही लोग हो जिन्होंने उस चीज़ में बहस की जिसका तुम्हें थोड़ा सा इल्म था, तुम्हें उसके बारे में ज़्यादा मालूमात ही नहीं थी, तुम उसके बारे में बहस में पड़े रहे। फलिम तुहाज्जून फीमा लैसा लकुम बिही इल्म, कहा चलो जिसमें तुम्हें थोड़ा सा इल्म था उसके अंदर तो तुम आपस में इख्तलाफात में पड़े, और जिस चीज़ के बारे में तुम्हें बिल्कुल इल्म ही नहीं है उसके बारे में तुम क्यों बहस मुबासा करते हो? उस चीज़ के बारे में जिसका तुम्हें वहम व गुमान भी नहीं है, बिल्कुल तुम्हारे पास उसकी मालूमात ही नहीं है, उस चीज़ के बारे में तुम क्यों आपस में बहस मुबासा करते हो? वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, फरमाया कि अल्लाह ताला जानता है, तुम नहीं जानते। तो अहबाब दिवकार, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में यहूदी भी कहते थे वो हमारे हैं, ईसाई भी कहते थे वो हमारे हैं, और हम मुसलमान भी कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे हैं। अब इस पे एतराज़ तो मुसलमानों के ऊपर भी लाज़िम आ सकता है कि मुसलमान तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के भी बाद में आए। तो इसके बारे में मुफस्सिरीन कराम ने ये बयान फरमाया कि मुसलमानों पे ये एतराज़ लाजिम नहीं आता, इसलिए कि मुसलमान ये नहीं कहते कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे दीन पर हैं। ईसाई और यहूदी तो ये कहते थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे दीन पर हैं, लेकिन मुसलमान ये नहीं कहते कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे दीन पर हैं, बल्कि मुसलमान ये कहते हैं कि हम मिल्लत इब्राहीम पर हैं। मुसलमान क्या कहते हैं कि हम मिल्लत इब्राहीम पर हैं। तो हम चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद दुनिया में आए, तो हम तो उनके दीन पे हो सकते हैं, उनकी मिल्लत पे हो सकते हैं, लेकिन वो हमारी मिल्लत पे नहीं हो सकते। तो इस एतबार से इसके बारे में मुफस्सिरीन कराम ने बयान भी फरमाया कि बहुत से ऐसे अहकाम हैं कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिल्लत में थे और मुसलमानों के अंदर भी बेऐन ही वो अहकामात पाए जाते हैं। जैसा कि हमारी शरीयत के अंदर जो चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे मनासिक हज अदा करना, कुर्बानी करना और वज़ू की सुन्नतें, खतना करना, गैर ज़रूरी जिस्म के बाल काटना, ये हमारी शरीयत के अंदर भी हैं, और ये सारे के सारे अहकाम हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीयत में भी थे। बल्कि बयान किया जाता है कि दुनिया के अंदर ये इस तरह के काम आम तौर पर सबसे पहले इनकी इब्तदा ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की कि जो जिस्म के ऊपर फालतू बाल थे आपने काटे, और इसी तरह हज के मामलात हैं, दीगर चीज़ें हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हम मिल्लत इब्राहीम पर हैं, इसलिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिल्लत में जो बहुत सारे काम थे, हम बेऐन ही उन कामों को बजा लाते हैं। फिर दो तरह की बातें होती हैं, एक ये कि कोई बंदा ये कहे कि उसूल और अकायद के एतबार से मुवाफ़क़त, और दूसरा है शरीयत के एतबार से मुवाफ़क़त। अगर तो उसूल और कवायद के एतबार से मुवाफ़क़त की बात की जाए तो फिर तो सारे अंबिया मुत्तफ़िक़ हैं, सब एक दूसरे के मुवाफ़िक़ हैं, क्योंकि जितने भी अंबिया दुनिया के अंदर आए उन तमाम के अकायद एक जैसे थे। वो सारे के सारे अल्लाह ताला को वहदहु ला शरीक मानते थे। वो सारे के सारे दुनिया में आए और लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ गामज़न करते रहे, दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए कोशिशें करते रहे। तो कहा अगर उसूल और अकायद के एतबार से बात की जाए कि हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुवाफ़िक़ हैं या वो हमारे मुवाफ़िक़ हैं, तो इसमें तो कोई हरज नहीं।
کہ جتنے بھی انبیاء آئے، جتنی بھی امتیں آئیں، اصول اور عقائد تو سب کے لیے ایک جیسے تھے، سب ہی اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے، اللہ ہی کو عبادت کا مستحق ٹھہراتے تھے، اور کسی بھی نبی نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی دعوت نہیں دی۔ تو اس اعتبار سے کہا اصول اور عقائد کے اعتبار سے سارے انبیاء ایک دوسرے کے موافق ہیں، کیونکہ سب کی تعلیمات ایک جیسی تھی، لیکن شریعت پر عمل کرنے کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے سب میں فرق ہے۔ کچھ چیزیں کچھ شریعتوں میں جائز تھیں اور دیگر شریعتوں میں وہ منع کر دی گئی۔ تو ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فالور ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے موافق ہیں، یا ہم ابراہیم علیہ السلام کے موافق ہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے، ہم بھی اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ وہ بھی معبود برحق اللہ کو مانتے تھے، ہم بھی معبود برحق اللہ کو مانتے ہیں، جبکہ یہودیوں اور نصرانیوں میں ایسی بات نہیں تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے تھے، بلکہ یہودی عبادات کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا بیٹا کہتے اور انہیں بھی عبادت کا مستحق ٹھہراتے تھے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے اور انہیں بھی عبادت کا مستحق ٹھہراتے تھے۔ تو عیسائی اور یہودی یہ دونوں نہ تو اصول اور عقائد کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موافق تھے، اور نہ ہی شریعت کے اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کے موافق تھے۔ جو مسلمان ہیں یہ عقائد اور اصول کے اعتبار سے بھی ابراہیم علیہ السلام کے موافق ہیں، اور شرعی احکامات کے اعتبار سے بھی بہت سے احکام ایسے ہیں کہ جس میں امت محمدیہ اور مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موافق ہیں۔ اور پھر یہودیت ایک علیحدہ دین ہے، عیسائیت ایک علیحدہ دین ہے، اور مسلمان ایک ایسا دین ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر اس کا تذکرہ اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اس انداز سے دعا کی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنے لیے مسلمان رکھ اور ہماری اولادوں کو بھی امت مسلمان میں رکھ۔ تو احباب دی وقار ہم بھی مسلمان ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، تو اس اعتبار سے نام کے اعتبار سے بھی ہماری ان کے ساتھ موافقت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے، ہم بھی اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، تو اس اعتبار سے بھی ہماری ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موافقت ہے۔ تو بہرکیف جو یہودی کہتے تھے اور عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر ہیں، دونوں آپس میں اس بات کے اندر جھگڑتے تھے، وہ کہتے تھے ہمارے دین پہ ہیں، وہ کہتے تھے ہمارے دین پہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ہی رد فرما دیا، ارشاد فرما دیا کہ تم اس ہستی کے بارے میں کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ وہ ہمارے دین پر ہیں جو تمہاری کتابوں کے نازل ہونے سے بھی پہلے دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔